قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالو الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم يشهده المقربون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقد روى ابن جرير والترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم النبي صالح النبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب منها سقل قلبه وإن زادت فذلك قول الله تبارك وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال الترمذي رحمه الله تعالى: حسن صحيح. ولفظ النسائي: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة سوداء فإن هو نزى واستغفر وتاب سقل قلبه فإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه فهو الران الذي قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ المطففین کی اس آیت مبارک پر تفسیری ارشاد ذکر فرما رہے ہیں کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون. اس سے پہلی آیات مبارکہ میں آپ نے پڑھا ہے کہ مکذبین جو ہیں یہ کون ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا مکذبین وہ ہیں جو جھٹلاتے ہیں یوم الجزا کو. الذین یکذبون بیوم الدین. اور وما یکذب بہ، اور نہیں جھٹلاتا یوم الجزا کو مگر کون؟ کل معتد اثیم، جو تجاوز کرنے والا ہے اپنے افعال میں اور مجرم ہے اپنے اقوال میں. معتدی بھی ہے اور اثیم بھی ہے، یعنی افعال میں بھی حد سے نکلنے والا ہے، اللہ کے حدود کو توڑنے والا، اور اقوال میں بھی حد سے نکلنے والا ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے انہی کو وہ کہتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا تھا کہ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین. جب ان پر پڑھی جاتی ہیں ہماری آیات جو اللہ نے اپنے پاک پیغمبر پہ بھیجی ہیں، تو یہ بدبخت کہتے ہیں کہ یہ پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، یہ کوئی اللہ کی وحی یا اللہ کا کلام یا اللہ کا قرآن نہیں ہے، بلکہ نعوذ باللہ حضور محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء حبیب کبریا علیہ الصلاۃ والتسلیم خود بناتے ہیں. تو ایسی باتیں وہ کرتے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ جب ان کے سامنے اللہ نے اتنا سچا پیغمبر بھیجا، اتنی شان والا نبی بھیجا، اتنے جمال والا، اتنے کمال والا کہ جس کی زندگی بچپن سے لے کر 40 سال تک دشمنوں کے سامنے، اور جس کی زندگی کے کسی پہلو پر بھی کوئی دشمن اعتراض نہ کر سکا. یعنی انہوں نے بڑے بڑے جھوٹے طومار باندھے، شاعر کہہ دیا، شاعر کہہ دیا، کاہن کہہ دیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر تو کسی نے انگلی نہیں رکھی کہ آپ کی دیانت، آپ کی امانت، آپ کی عصمت، آپ کی عفت، آپ کی شرافت، آپ کی بلند اخلاقی، آپ کا کریمانہ ماحول، کریمانہ اخلاق، آپ کا دشمنوں کو معاف کر دینا، بیواؤں کی رکھوالی کرنا، یتیموں سے ہمدردی کرنا، اور راست گو ہونا، سچ بولنا، تو یہ ساری چیزیں بھی آپ کے سامنے. اور پھر اللہ کا قرآن جب اترا میرے آقا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو قرآن عربی زبان میں اللہ نے قرآن اتارا، اور حضور نے فرمایا کہ اس کے مقابلے پر ایک صورت بنا کے لے آؤ، تو ساری دنیا کے کافر عاجز آ گئے.
تو جب ایسی بات ہو کہ کہنے والا بھی سچا اور جو چیز پڑھ رہا ہے اس کا ان کے پاس کوئی توڑ کوئی جواب بھی نہ بن سکا، لیکن پھر بھی وہ نہ مانے تو وجہ کیا؟ یہ اصل بات ہے سمجھنے والی کہ حضور کی تبلیغ میں تو نعوذ باللہ کوئی نقص نہیں، اللہ کے پیغمبر نے تو ہر بات کھول کھول کر پہنچا دی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے کوئی دعویٰ قرآن میں ذکر نہیں فرمایا جس کی دلیل نہ ہو۔ ایک بات ہے آپ نے کی ہے، دلیل کوئی نہیں، کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا، لیکن آپ اگر ایک بات کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ایک دلیل ہے اور دلیل بھی باوزن ہے کہ خصم کے پاس اس دلیل کا کوئی توڑ اور کوئی جواب نہیں ہے، لیکن پھر دوسرا آدمی نہ مانے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وہ پاگل ہے، مجنون ہے؟ اگر پاگل ہے تو پھر تو شریعت کا وہ مکلف ہی نہیں ہے، اس کو دعوت دینے کی ضرورت ہی نہیں، اور اگر پاگل نہیں ہے تو آخر ایسی کھلی باتیں کیوں نہیں مانتے؟ ان کے دماغ میں یہ بات کیوں نہیں بیٹھتی؟ یہ اصل بات تھی جس کی بنا پر میرے اللہ نے اگلی آیات میں اس کا جواب دیا کہ دیکھو کعبہ شریف کو مانتے ہیں، کعبہ شریف کی عزت کرتے ہیں، عظمت کرتے ہیں، کعبہ بناتے ہیں، کعبۃ اللہ کا طواف بھی کرتے ہیں، زمزم کا بڑا احترام کرتے ہیں، عمرے پہ آنے والے اور حج پہ آنے والے لوگوں کی بڑی خدمت کرتے ہیں، انہیں سرید بھی کھلاتے ہیں، صفا مروہ بھی دوڑتے ہیں، احرام بھی باندھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لبیک بھی پڑھتے ہیں، بچوں کا عقیقہ بھی کرتے ہیں، بچوں کا ختنہ بھی کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو ملت ابراہیم علیہ السلام پر ہونے کا دعوے دار بھی کہلاتے ہیں، اور پھر بھی 360 بت رکھا ہوا ہے۔ تو آخر اس کی وجہ سے کہ ایک کھری بات، سچی بات، حق بات، واضح بات، روشن بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ تو اس کا جواب دیا میرے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم، کلا حقا پکی بات ہے، بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ بات پکی ہے کہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا، جب دلوں پر زنگ لگ جائے تو پھر بات سمجھ نہیں آئے۔ اسی لیے اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، دعا کیا کرو کہ جب کوئی آدمی قرآن پڑھ کے سنائے، حدیث مبارک پڑھ کے سنائے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال پڑھ کے سنائے، اور بات قرآن و حدیث کے دلائل سے کرے، لیکن پھر بھی دوسرا نہ مانے تو پھر ڈرو کہیں زنگ تو نہیں لگ گیا، کہیں دلوں پر وہ زنگ تو نہیں آ گیا کہ بات ہمارے کھوپڑی میں داخل نہیں ہو رہی، دماغ میں بیٹھ نہیں رہی، وجہ کیا ہے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی نہ آپ کی تبلیغ میں کوئی کمی ہے نہ میرے قرآن میں کوئی کمی، آپ بھی سچے، میرا قرآن بھی سچا، آپ کی بات بھی بڑی واضح ہے اور میرا قرآن بھی بڑا کھلا ہوا ہے، بلسان عربی مبین، لغت عربی میں ہے اور کھلی ہوئی دعوت ہے، کھلا ہوا انذار ہے، کھلی ہوئی تبشیر ہے، لیکن ان بدبختوں کو یہ ماننا نصیب کیوں نہیں ہوتا کہ ان کے دلوں پر ایک زنگ لگ گیا؟ اور وہ زنگ کیا ہے؟ وہ زنگ ہے ان کے اپنے افعال کا اور اعمال کا۔ تو ایک بات یاد رکھیں، کیونکہ دل بھی تو ہم سے چھپا ہوا ہے نا، دل بھی سینوں کے اندر محفوظ ہے، اور وہ زنگ ہمیں نظر بھی نہیں آتا، تو اس لیے کبھی کبھی کوئی یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ جی آج کل تو دل کے آپریشن ہو رہے ہیں، ہم نکال کے دیکھ لیں کہ زنگ تو کہیں نہیں تھا، اگر کوئی زنگ ہو تو ہم صاف کر دیں گے۔ تو یہ جاہلیت کی باتیں ہیں، ایک ظاہری زنگ ہوتے ہیں، ایک باطنی اور معنوی زنگ ہوتے ہیں، وہ نظر نہیں آتے ہیں، لیکن وہ ایسا حجاب آ جاتا ہے کہ جیسے برزخ دریاؤں کے درمیان نظر نہیں آتا ہے لیکن ہے، عالم برزخ ہمیں نظر نہیں آتا لیکن ہے، اور روح ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہے۔ تو اس لیے جب اللہ نے فرما دیا دلوں کا مالک بھی وہ ہے، خالق بھی وہ ہے، دلوں کے جاننے والا بھی وہ ہے، جب اس نے فرما دیا کہ دلوں پہ زنگ لگتا ہے تو وہ حقیقت ہے، چاہے ہمیں نظر آئے یا چاہے ہمیں نظر نہ آئے۔ اب اسی کے بارے میں مفسر رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث مبارک ذکر فرمائی ہے، جس کو امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے
امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے، اور صحیح حدیث مبارک ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ان العبد اذا اذنب ذنبا، کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر وہ دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر تیسرا گناہ کرتا ہے تو تیسرا نقطہ لگ جاتا ہے۔ وہ جتنا گناہوں میں بڑھتا جاتا ہے اتنا دل کی سیاہی بڑھتی جاتی ہے، حتیٰ کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو اللہ توفیق دے دے، وہ توبہ کر لے، استغفار کر لے، گناہوں کو چھوڑ دے، تو پھر اللہ اس کے دلوں کو مانج کے صاف کر دیتے ہیں۔ اور اگر وہ توبہ نہ کرے، اسی گناہوں پہ اڑا رہے، تو دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر حق اور باطل کی تمییز باقی نہیں رہے۔ تو یہ گناہوں کا اثر ہے۔ جیسے کہ بعض روایات میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود جو ہے یہ جنت کا ایک پتھر ہے۔ میں کہ جب یہ جنت سے لایا گیا تو اس کی بڑی روشنی تھی، بڑی شعاعیں تھیں اور عین نور کی طرح چمکتا تھا، لیکن لوگوں کے بوسہ دینے کی وجہ سے، ان کے گناہوں کے اثر کی وجہ سے اس پر سیاہی چھا گئی۔ تو اس لیے اگر گناہوں کا اثر جو ہے وہ ایک پتھر پر بھی ہو سکتا ہے، گناہوں کا اثر ہے ایک جمادات پر ہو سکتا ہے، تو گناہوں کا اثر ایک جیتے جاگتے انسان پر کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ میرے مدنی پاک کے صحابہ جو ہیں ان کے چہرے اللہ کی عبادت کی وجہ سے تر و تازہ ہیں۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ قیامت میں جب اہل بہشت میں جائیں گے تو عرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، وہ جنت کی نعمتوں کا اثر جو ہے ان کے چہروں پہ پھوٹا پڑ رہا ہوگا۔ اسی لیے علماء متاخرین نے فرمایا کہ اگر آپ نے سمجھنا ہو اس بات کو تو انہوں نے کہا اس کی ایک ادنا سی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی کی رات گناہوں میں گزرتی ہے، ایک آدمی کی رات اللہ کی نافرمانیوں میں گزرتی ہے، اللہ کی معاصی میں گزرتی ہے، نعوذ باللہ۔ انہوں نے کہا صبح کو اس کے چہرے پر بھی نظر ڈالو، اور ایک آدمی کی رات اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے، اللہ کے ذکر میں گزرتی ہے، رات کو مصلی پہ گزرتی ہے، قرآن پڑھنے میں گزرتی ہے، انہوں نے کہا صبح کو اس کے چہرے پر بھی نظر ڈالو تو دونوں کے اندر تمہیں ایک واضح فرق نظر آئے گا۔ عبادت کرنے والے کے چہرے پہ ایک معصومیت ہوگی، ایک پاکیزگی ہوگی، اس کے چہرے پہ ایک نور ایمان کی جھلک ہوگی، اس کے چہرے پر عبادت کی حلاوت کی ایک لذت اور ایک اثر ہوگا، اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسان کے چہرے پر مایوسی، حرمان اور اللہ کی لعنت برس رہی ہوگی۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ ہر چیز جو ہے وہ گناہ جو ہیں یہ دلوں پر بھی زنگ لگا دیتے ہیں، اور پھر گناہ جتنا بڑا ہوگا زنگ بھی اتنا زیادہ ہوگا۔ یہ تو قاعدہ، اگر گناہ چھوٹا ہوگا تو زنگ چھوٹا لگے گا، اگر گناہ زیادہ بڑا ہوگا تو زنگ بھی زیادہ بڑا لگے گا، اور اگر گناہ نعوذ باللہ پھر کفر اور شرک میں آ جائے گا تو پھر انہا لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التي هي في الصدور۔ اللہ نے فرمایا پھر یہ آنکھیں نہیں اندھی ہوتی، دل اندھا ہو جاتا ہے، اس میں بصیرت نہیں باقی رہتی، وہ حق اور باطل کو دیکھ نہیں سکتا، وہ صراط مستقیم کو چلنے کے لیے آپ حاصل نہیں کر سکتا، اس کے سامنے کوئی صدق اور کذب میں امتیاز باقی نہیں رہتا، اس لیے وہ گناہوں میں کھو جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بری حالت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے کہ جب انسان کسی غلط عقیدے میں پڑ جائے، یا جب انسان اللہ معاف فرمائے بدعات کا رسیہ بن جائے، یا جب انسان سنت رسول کے علاوہ اپنے کچھ طریقے اختیار کر لے، اور اس کو تم جتنی بار سمجھاؤ وہ کہ بھی بات تو تمہاری ٹھیک ہے، یہ مسئلہ قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث مبارک میں بھی نہیں ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں بھی نہیں تھا، لیکن بہرحال اگر ہم کرتے ہیں تو حرج کیا؟ اب اس کا کوئی دنیا میں علاج ہے کہ یعنی کرنے والا خود کہہ رہا ہے، جب ان سے پوچھا جائے کہ بھائی یہ تم جو کرتے ہو، یہ جو تم نے طریقے بنائے ہوئے ہیں دنیا میں، یہ سارے تم نے نئے نئے یہ جلوس نکالے ہیں، اور یہ تم نے عرس نکالے ہیں، اور یہ تم نے 11ویں نکالی ہیں، اور تم نے کلخانیاں نکالی ہیں،
جمعراتیں نکالے ہیں، یہ 40ویں نکالے ہیں، یہ جناب روٹی پہ ختم پڑھنے کے طریقے نکالے ہیں، یہ ختم کبیر ہے، یہ ختم صغیر ہے، اور یہ ثواب تقسیم کرنے کے طریقے نکالے ہیں، بھئی یہ قرآن میں ہے؟ کہتے ہیں نہیں قرآن میں تو خیر نہیں ہے۔ اچھا بھی حدیث میں ہے، حضور پاک نے کبھی ایسا کیا کہ صحابہ کو بٹھا دیا اور کہا سارے قرآن تلاوت کرو، جب قرآن ختم کریں تو حضور نے فرمایا تم سارے ثواب کا مجھے مالک بناؤ، مجھے ملک کرو ثواب؟ تو حضور نے کبھی ایسا کیا؟ کہتے ہیں حضور نے بھی نہیں کیا۔ اچھا بھی کبھی ابی بکر، عمر، عثمان، علی خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسا کیا؟ کہ جی انہوں نے بھی نہیں کیا۔ اہل بیت رسول پاک نے کبھی ایسا کیا؟ کہ جی انہوں نے بھی نہیں کیا۔ لیکن جی اگر ہم کرتے ہیں ہے تو اچھا کام۔ خدا کے بندے اگر اچھا ہوتا تو قرآن میں ہوتا، اچھا ہوتا تو حدیث میں ہوتا، اچھا ہوتا تو عمل محمد مصطفیٰ میں ہوتا، اچھا ہوتا تو عمل صحابہ میں ہوتا، اچھا ہوتا تو خیر القرون کے زمانے میں ہوتا۔ یہ بات ہم نہیں مان سکتے کہ ایک کام کی اچھائی کو تم سمجھ گئے لیکن میرا محمد نہ سمجھ سکا، یہ بات ہم نہیں مان۔ جو مرضی آئے دنیا کہے، جو مرضی آئے دنیا فتوے لگائے، ہمارا یہ ایمان مانتا ہی نہیں ہے۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ کوئی خیر کی بات ایسی نہیں ہے جس کی خبر میرے پاک محمد مصطفیٰ نے نہ دی ہو، اور کوئی شر اور برائی ایسی نہیں ہے جس سے میرے مدنی پاک نے ڈرا نہ دیا۔ اب دیکھیں، حالانکہ حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا نا کہ بھی دجال قیامت کے قریب نکلے گا، لیکن حضور اپنی امت کو دجال سے ڈراتے گئے کہ نہیں ڈراتے؟ حتیٰ کہ ایک دفعہ حضور نے صحابہ کو جو واعظ فرمایا اور دجال کی نشانیاں بتلائیں اور قیامت کے فتن پر آپ نے تقریر فرمائی، صحابہ کہتے ہیں خدا جانتا ہے ہم گھبرا گئے، ہم نے سمجھا کہ باہر نکلیں گے تو دجال شاید نکلا ہوا ہو، اتنے ہم گھبرا گئے، یعنی ہم تو ایسے ڈر گئے کہ ایسا حضور نے واعظ فرمایا، ایسا ہمارے آنکھوں کے سامنے سما بن گیا کہ ہم اتنے گھبرا گئے۔ حالانکہ حضور کو پتا ہے ابھی میرا دور گزرے گا، میرے صحابہ کا دور گزرے گا، خیر القرون کا دور گزرے گا، پھر فتن آئیں گے، پھر مدتیں گزریں گی، پھر فلاں فلاں علامت قیامت ظاہر ہوگی، اس کے بعد دجال نکلے گا، پھر عیسیٰ ابن مریم اتریں گے۔ یہ ساری علامات اللہ پاک نے اپنے پاک پیغمبر کو بتلا دی، لیکن حضور پاک نے اپنی امت کو ڈرایا، اپنی امت کو کہا دعائیں مانگو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا وفتنۃ الممات۔ ساری دعائیں سکھائیں، تو جو جو خطرے والی چیزیں تھیں میرے مدنی نے بتلا دی، اور جو خیر والی چیزیں تھیں وہ میرے مدنی پاک نے کر کے دکھلا دی۔ کیوں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضور پاک کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے کہ نہیں ہے؟ پھر نمونے کا کیا بنا؟ اگر ہم اپنا نمونہ بناتے رہیں تو حضور کی زندگی نمونہ کیسے بنے گی؟ حضور کی زندگی تو نمونہ تب ہوگی نا جب ہمارا ہر عمل، ہر قول، ہمارے ہر بات اتباع محمد مصطفیٰ میں ہو صلی اللہ۔ لیکن ہم ہر چیز تو اپنی بنا لیں کہ بھی اذان سے پہلے صلاۃ و سلام کیوں پڑھتے ہو جی؟ حضور نے پڑھے ہیں؟ کچھ نہیں، حضور نے تو خیر نہیں پڑھے، لیکن ہے کیا حرج کیا ہے؟ اور جی اگر ہم پڑھتے ہیں تو جی آپ کو کیوں جلن ہوتی ہے؟ حضور کے نام سے آپ جلتے ہیں، حالانکہ کتنی جھوٹی بات ہے۔ اگر حضور کے نام سے کوئی جلتا تو اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا۔ بھئی اگر حضور کے نام سے جلن ہے تو اب یہاں آپ مکے میں ہیں الحمدللہ، یہاں تو موحدین کا اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے گڑھ ہے نا، اور یہاں تو وہ موحد ہیں نا پکے جن کو تم صرف وہابی نہیں، وہابی سے بھی آگے نجدی کہتے ہو، یعنی وہ وہابیوں سے بھی تمہارے نزدیک 10,000 گز آگے ہیں۔ لیکن یہاں جب اذان ہوتی ہے ایمان سے کو پڑھتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، تکبیر میں بھی پڑھتے ہیں اشہد ان محمد پڑھتے ہیں۔ اچھا جمعہ کے دن امام پڑھتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ ایمان سے اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو، قبر میں جانا ہے، خدا کو جواب دینا ہے، کیا یہ سب کچھ یہاں مکے میں، مدینے میں، ہر مسجد میں پڑھا جاتا؟ تو پھر کیا معلوم ہوا کہ حضور سے بھی دشمنی نہیں، اللہ کے نام سے بھی کوئی بغض
نہیں حضور کے نام سے بھی کوئی بغض، نہیں حضور پہ درود بھیجنے میں بھی کوئی بغض نہیں، اگر بغض ہے تو اس طریقے سے ہے جو ہم نے گھڑا ہے۔ اور یہ باتیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہی بات کے دلوں پر سیاہی کا پردہ آ جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ اچھا، اسی طرح اس کی ایک اور مثال سمجھ لیں۔ ایک آدمی کو صرف یہ بھی پتہ لگ جائے، اس کو کوئی کہہ دے کہ جی آج فلاں آدمی میں نے دیکھا ہے آپ کے گھر سے ایک لڑکی نکل رہی تھی اور فلاں آدمی سڑک سے جا رہا تھا اور مجھے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کچھ آپس میں اشارے کر رہے تھے، وہ جا کے جناب اس بندے کو بھی مار دیتا ہے اور لڑکی کو بھی مار دیتا ہے اور پتہ بھی نہیں کرتا کہ حقیقت کیا تھی۔ وہ کہتا ہے بس میری غیرت گوارا نہیں کرتی میری لڑکی کسی غیر سے اشارے کرے اور میں انتظار کر۔ اور ایک آدمی ایسا ہے کہ باپ ہو کر اپنی لڑکی کے لیے اس کے روزانہ یار ڈھونڈ کے لے آتا ہے، بھائی ہو کر بہن کا سوداگر ہے، شوہر ہو کر بیوی کی عزتوں کو بیچتا ہے، شوہر ہو کر بڑا آدمی ہے، بیوی کو کلب لے جاتا ہے، آپ لوگوں کی بیویوں سے گپے مارتا ہے، اس کی بیوی لوگوں کی مجلسیں اٹینڈ کرتی ہے۔ وجہ کیا ہے آخر؟ وہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے۔ ایک آدمی تو صرف اشارہ برداشت نہ کر سکا اور ایک آدمی اتنا ہے کہ اسے پتا ہے کہ یہ آدمی میری لڑکی کے ساتھ نعوذ باللہ کوئی صحیح تعلق نہیں رکھتا، اور لڑکی آگے دم دن آگے باپ سے کہتی ہے کہ ڈیڈی یہ میرا فرینڈ ہے اور میں اس کے ساتھ شو پہ جا رہی ہوں اور اگر لیٹ ہو جاؤں تو نیور مائنڈ۔ لیٹ تو ہونا ہے، جب ایک جوانی کسی جوان کے گھر میں جائے گی تو وقت پہ کب آئے گی؟ وقت تو گزر جائے گا۔ آخر وہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ گناہوں کی وجہ سے دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے، حیا باقی ہی نہیں رہتی، غیرت باقی ہی نہیں رہتی، ایمان باقی ہی نہیں رہتا، شرافت باقی ہی نہیں رہتی۔ ایسا زنگ لگ گیا ہے شراب پینے سے، ایسا زنگ لگ گیا ہے انگریز کی صحبت سے، ایسا زنگ لگ گیا ہے دلوں پر غلط لوگوں کے تعلق سے کہ نہ غیرت باقی، نہ ایمان باقی، نہ شرافت باقی، نہ حیا باقی، نہ بیٹی اور بہن کی عزت و عصمت کا خیال باقی، نہ اپنے گھر کے اندر کسی پردے کا، کسی اسلام کی روایات کا اثر باقی۔ وجہ کیا ہے؟ دلوں پہ میل آ گئی۔ اور جس کی غیرت برداشت نہیں کر سکی، دل ذرا صاف ہے، ابھی دل صاف ہے، اس کو تو ذرا سی بات بھی لگتی ہے۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا، اور اسی لیے آتا ہے کہ گناہوں سے تو دل پہ داغ لگتے ہیں، اور جب آدمی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے ایمان نکل جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ زانی جب زنا کرتا ہے، زانی لا یزنی وہو لا یؤمن، فرمایا ایمان نکل جاتا ہے۔ اگر توبہ کرے تو ایمان لوٹ آتا ہے، ورنہ ایمان نکل جاتا ہے۔ اسی لیے تو بعض ائمہ اس مسئلے میں الجھ گئے کہ اگر اسی حالت میں مر گیا تو کیا وہ ایمان پہ مرا یا نہیں مرا، کیونکہ اب ایمان نکل گیا تو یہ کہ بغیر ایمان کے مرا یا ایمان پہ مرا۔ لیکن جمہور کا مسلک یہ ہے کہ ایمان نکل جاتا ہے لیکن اس کا اثر باقی ہوتا ہے، بالکل ہی نہیں نکل جاتا۔ وہ جہنم کی سزا بھگتے گا، اگر ایمان والا ہے تو کبھی نہ کبھی اسے اللہ اپنی رحمت سے جہنم سے نکالیں گے۔ اس لیے ہمیشہ یاد کریں یہ گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ اب ایک آدمی آپ دیکھیں، اس کی چھوٹی سی اور مثال سمجھ لیں۔ ایک آدمی کے سامنے سگریٹ پیے نا، وہ کہتا ہے جی مہربانی کریں مجھ سے دھواں نہیں برداشت ہوتا۔ وہ کہتا ہے جی ناراض بھی نہ ہوں، میں بڑی آپ کی مہربانی ہوگی، میں تو یہ دھواں برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی دور سگریٹ پینا شروع کرے، اس کو یہاں کھانسی شروع ہو جاتی۔ ایک آدمی جناب پتہ نہیں سگریٹ پیتا نہیں، کھاتا ہے۔ بعض لوگ تو پیتے ہیں نا، بعض لوگ کھاتے ہیں، نگل لیتے ہیں پوری۔ اور پھر کوئی کہے تو کہتے ہیں یہ تو صغیرہ ہے، انہیں چھوٹا گناہ ہے۔ گناہ بھی کبھی چھوٹے ہوتے ہیں۔ آگ کا انگارہ چھوٹا ہو تو نہیں جلائے گا، بڑا انگارہ ہے تو وہ جلاتا ہے۔ اگر چھوٹا ہو، کبھی ایک چھوٹا سا انگارہ لے کر ڈال دیکھو نا اپنے چہرے پر۔ اسی لیے میرے مدنی پاک نے فرمایا، سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کو
فرمایا ایاک و محقرات الذنوب، فرمایا خبردار عائشہ گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھنا، یہی چھوٹے بڑے ہوتے کہ جب آگ جلائی جاتی ہے تو ہمیشہ چھوٹی لکڑیاں پہلے رکھتے ہیں، ان سے آگ بھڑکتی ہے تو پھر بڑی لکڑیوں کو بھی لگ جاتی ہے۔ فرمایا گناہ ہوتا ہے، یہی چھوٹے گناہ تو پھر بڑے بن جاتے۔ وہ پوچھے تو کہیں کیا ہے جی، سگریٹ ہے جی، معمولی بات ہے جی، چھوڑو جی، زیادہ سے زیادہ جی مکروہ ہے۔ او بابا مکروہ کا فتویٰ تو تمباکو پہ لگے گا، لیکن پیسے کو جلانا اس میں ایک بیماری تو نہیں نا، کراہت ہے من وجہ تمباکو، کہ بھئی تمباکو حرام ہے یا مکروہ ہے، بعض علماء نے کہا مکروہ ہے، لیکن پیسے کو خود اپنے ہاتھ سے جلانا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ نے فرمایا جو پیسے کو بلا وجہ اڑاتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ پیسے کو جلانا، وقت کا اسراف کرنا، اپنے منہ کو بدبو کا شکار بنانا، اور پھر اس کے جو مضر اثرات ہوتے ہیں وہ بدن پہ قبول کرنا، تو جب ساری بلاؤں کو سامنے رکھو گے تو کہاں جا پہنچے گا عذاب؟ اچھا وہ ایک آدمی پی رہا، وجہ کیا ہے کہ وہ پیتے پیتے زنگ لگ گیا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، اسے کچھ نہیں ہوتا، کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ ایک آدمی کی نماز اگر لیٹ ہو جائے، جماعت سے رہ جائے تو چیختا ہے، دوڑتا ہے، دوسری مسجد میں بھاگ رہا ہے کہ پتہ نہیں یہاں جماعت ہو گئی، خدا کرے مجھے وہاں مل جائے، وہاں نہیں ملی تو پھر اور مسجد میں بھاگتا ہے وہاں مل جائے، وہاں نہ ملے تو دیکھتا ہے بھی کوئی 2-4 بندے اور رہ گئے ہوں، لیٹ ہو گئے ہوں تو میں جماعت کر لوں، میری جماعت نہ رہ جائے، وہ نہیں ملتے، اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ ان سے پوچھتے ہوئے تم لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ وہ کہتے ہم نے، کہتے اچھا نفل کی نیت کر کے میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، میری جماعت ہو جائے، میری جماعت نہ جائے۔ اور ایک آدمی کعبے کے باہر کھڑا ہوا ہے، اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، وہ بدبخت اندر نہیں آتا، وجہ کیا ہے؟ آخر وہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، آخر وجہ کیا ہے کہ اس کو چین نہیں آ رہا، رات کو تہجد میں نیند نہیں کھلی، صبح کو بیٹھا رو رہا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا کہ آج رات تو نے سلا دیا، آج تیری یاد مجھے نصیب نہ ہوئی، تیرا قرآن پڑھنا نصیب نہ ہوا، اور آخری شب میں تیرے آگے رونا اور فریاد کرنا اور دعائیں مانگنا مجھے نصیب نہ ہوا۔ معلوم ہوتا ہے آج مجھ سے کوئی ایسا گناہ ہوا کہ مالک نے اپنی مناجات سے مجھے محروم کر دیا، رو رہا ہے اور اس کا ازالہ کر رہا ہے، بیچارہ صبح کو بیٹھا ہوا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، طواف کر رہا ہے، اشراق کے وقت 4 رکعتیں اشراق کی پڑھ رہا ہے، پھر 8 رکعتیں رات والی دوہرا رہا ہے کہ رات کو رہ کے، حالانکہ نفل ہے، نہ پڑھے تو گناہ، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اس کو چین ہی نہیں مل رہا، اس کو آرام ہی نہیں آ رہا۔ اور ایک دوسرا آدمی ہے، وہ جناب روزانہ رات کو 2 بجے سوتا ہے اور صبح 8 بجے اٹھتا ہے، اور جناب ناشتہ کرتے ہیں اور ڈیوٹی پہ چلے جاتے ہیں، احساس ہی نہیں کہ میں نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی۔ جیسے اگلے دن ایک مسلمان آدمی نے، آخر مکے میں جو رہتا ہے انشاءاللہ مسلمان ہے، ہم سے تو اچھا ہوگا، اس نے مسئلہ میں یہ پوچھا کہ جی میری ڈیوٹی جو ہے وہ کچھ اس قسم کی ہے کہ میں آج کل ذرا ڈبل ڈیوٹی کر رہا ہوں، تو تقریباً رات کو 2 بجے ہی میں فارغ ہوتا ہوں اور 2 بجے آ کے سو جاتا ہوں، اور صبح 8 بجے سے پھر ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے، اور 8 بجے دن سے لا کر رات کے 2 بجے تک ڈیوٹی ہوتی ہے، تو اب صبح کی نماز جو ہے وہ لازمی بات ہے کہ مجھ سے نہیں ہو سکتی، تو اگر صبح کی نماز میں روزانہ قضا پڑھ لیا کروں تو کوئی حرج ہے؟ میں نے اس کو کہا بھی خدا کے بندے یہ ڈبل ڈیوٹی کیوں کرتے ہو؟ کہتا ہے جی پیسے زیادہ ملتے ہیں۔ میں نے کہا پیسوں کا فکر ہے، آخرت کا کوئی فکر نہیں۔ جہاں پیسہ ملتا ہے وہاں تو 16 گھنٹے لگاتے ہو، اور جس خدا نے حشر اور آخرت میں نجات دینی ہے، جنت دینی ہے، اس کے لیے تمہارے پاس 10 منٹ بھی نہیں ہے، اس کے لیے مسئلہ پوچھتے ہو۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ عجیب بدبختی ہے انسان کی کہ اپنے دوستوں میں کہیں لیٹ ہو جائے، کہیں کام پڑ جائے، کسی شادی میں چلا جائے، دعوت میں چلا جائے، تو اس لیٹ کا جو اثر ہے وہ اللہ کی عبادت سے نکالتا ہے کہ جی آج بہت دیر ہوگی، چلو یار
چلو بس فرض تو پڑھ لیں، چھوڑو سنتیں دیکھا جائے گا، فرض تو ادا کر لینا یار، ذرا نماز جلدی جلدی پڑھاؤ، تھکے ہوئے ہیں آج، تاکہ وہ وقت دوستوں میں جو لگایا ہے اس کی بچت اللہ کی عبادت میں کر رہا ہے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ادھر دنیا والے اوقات میں بچا کے اللہ کی یاد میں پورا رہتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں پورا رہتا، لیکن وہ کہتے نہیں جی آج ذرا بڑے مصروف رہے، آج تو جی قرآن میں نہیں پڑھ سکا، آج کام بڑا تھا۔ ویسے جی الحمدللہ میں روز کچھ پڑھ لیتا ہوں، لیکن آج اصل میں بڑا مصروف رہا، قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملا، اور آج جی میں بے حد مصروف رہا، آج تو اشراق بھی نہیں پڑھ سکا اور آپ اوابین بھی نہیں پڑھ سکا، اور آج تو مغرب کے بعد میں سلام پھیرا بڑا جلدی جانا تھا، میں سنتیں بھی نہیں پڑھ سکا۔ یعنی جب جلدی ہو تو نقصان کہاں کرتا ہے؟ عبادت میں۔ اس کمی کو کہاں پورا کرنا چاہتا ہے؟ اللہ والی عبادت میں، نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، خداوند قدوس کے کاموں میں۔ یہ نہیں کہ بھی میں اپنے کام میں تھوڑا سا اور کام جو ہے بعد میں کر لوں گا، لیکن اپنی اللہ کی عبادت تو پہلے میں پوری کروں، اپنے اللہ کو تو راضی کروں۔ جو اللہ کو راضی نہیں کرے گا وہ بندے کو کیا راضی کرے گا؟ اپنے خالق کا لحاظ نہیں کرتا، وہ مخلوق کا لحاظ کبھی کرے گا؟ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے بنیادی، یاد رکھو کہ گناہوں کی وجہ سے دلوں پر سیاہی کے نقطے لگ جاتے ہیں، اور پھر سیاہی کا زنگ لگ جاتا ہے، اور جب وہ زنگ بڑھ جاتا ہے پھر فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، پھر فرمایا ہم ان کے دلوں پہ مہر کر دیتی ہیں، کانوں پہ مہر کر دیتی ہیں، آنکھوں پہ دنیا کی ساری باتیں سمجھتی ہیں لیکن قرآن سمجھ نہیں آتا۔ دنیا کے قصے کہانیاں پوچھو تو ماشاءاللہ چاند کے مسئلے تمہیں حل کر دیں، دنیا کے بارے میں پوچھو ماشاءاللہ تو تمہیں فلکیات سے تارے توڑ کر لا دیں، دنیا کے ضرب تقسیم پوچھو تو تمہیں کروڑوں کی ضرب تقسیم جو ہے بغیر کسی آلات کے منٹو سیکنڈوں میں کر دیں، لیکن ایک پوچھ لو کہ بھئی نماز کے اندر کون کون سی غلطی پہ سجدہ سہو ہوتا ہے، کون سی غلطی ہو تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اور سجدہ سہو سلام سے پہلے ہوتا ہے یا سلام کے بعد ہوتا ہے؟ اور جی پتہ نہیں، ویسے مراد کتاب دیکھیں یہ بتانا، یہ سمجھ نہیں ہے وجہ کیا ہے۔ اللہ سے دعا کرو، آپ اللہ کے کعبے میں ہیں اور آپ انشاءاللہ آپ کی دعائیں منظور ہوں گی، دعا کرو اللہ ہمارے دلوں کو زنگ سے بچا دے، اللہ ہمارے دلوں میں انشراح صدر پیدا فرما دے، اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین کی بات سمجھنے کے لیے کھول دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دل کھول دیتے ہیں نا جی، پھر بات ایسے سمجھ آ جاتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ دلوں میں اتر گئی، اور جب اللہ ناراض ہو سارا قرآن پڑھ لو تو اعتراض ہی کرے گا لیکن سمجھے گا نہیں، ساری حدیثیں پڑھ جائے گا لیکن سمجھے گا نہیں، ساری احادیث کا مطالعہ بھی کرے گا لیکن اعتراض کرنے کے لیے، قرآن پڑھے گا اعتراض کرنے کے لیے، کسی عالم کے درس میں بیٹھے گا اعتراض کرنے کے لیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث مبارک میں یہ لفظ جو ہیں یہ زیادہ بھی آئے ہیں میرے آقا سے، اور وہ لفظ یہ ہے کہ ان المؤمن اذا اذنب، کہ جب مومن اللہ معاف کرے، ان العبد اذا اخطا خطیئۃ، جب خطا کرتا ہے گناہ کرتا ہے، نکت فی قلبی نکتۃ سودا، اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، فإن ہوا نزع، اگر وہ گناہوں سے نکل آیا، چھوڑ دیا گناہ، واستغفر اور توبہ کر لی، تو اللہ فرماتے وہ وتابا، توبہ کر لی، ثقل قلبہ، اس کے دل کو صاف کر دیا جاتا ہے گناہوں کی زنگ سی، وإن عاد زید فیہا، اگر پھر گناہوں میں پڑ گیا تو زنگ بڑھ گئی، حتی تعلو قلبہ، حتیٰ کہ اس کے دل کے اوپر وہ زنگ چھا جاتی ہے، قبضہ کر لیتی ہے، فہو الران، اسی کا نام ران ہے، الذی قال اللہ تعالی کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اچھا، بعض آدمیوں کو دھوکہ ہوتا ہے کہ یہ آیت تو کافروں کے حق میں ہے، اس لیے شاید مسلمانوں کو کچھ نہیں ہوگا، تو یاد رکھیں کہ بعض آیات مبارک کے مخاطب کفار ہوتے ہیں، لیکن جب کافروں والے عمل ہم کریں گے تو ہمارا بھی وہی اشر ہوگا، جب وہی عمل ہم کریں۔ اس لیے حضور نے جو لفظ فرمایا، یہ نہیں فرمایا ان الکافرہ، فرمایا ان العبد، تحقیق بندہ جب گناہ کرتا ہے، بندہ اور پھر کیا ہے، استغفر و تاب،
اب کافر پہلے تو کفر سے توبہ کرے گا نا، گناہ سے تو کرے گا ہی نہیں، کیونکہ اس کے نزدیک تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ اب گناہ سے توبہ کون کرے گا؟ مومن بندے کو کبھی ڈر آئے گا نا، میں گناہ کر رہا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، اللہ مجھے بچائے۔ تو اس لیے یہ بات نہیں کہ صرف یہ کافروں کے لیے ہو، آیات اپنے عموم پر ہوتی ہیں، یعنی کافر اگر بت پرستی کر رہا ہے، اگر کوئی حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ رہا ہے، الحمدللہ، اب یہ تو نہیں کہ کوئی کہے بس یہ تو جی نصرانیوں کا عقیدہ ہے، لیکن اگر ہم کہیں تو ہم بھی اسی طرح نصرانی بن جائیں گے۔ کوئی عزیر کو خدا کا بیٹا کہے اور آپ کہیں یہ تو قرآن میں یہود کے بارے میں آیا ہے، لیکن اگر ہم عزیر کو خدا کا بیٹا کریں تو ہم بھی یہودی بن جائیں گے۔ ہم اگر انبیاء کو خدا بنا لیں، ہم اولیاء کو اللہ کا نبی بنا لیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اولیاء کے اندر حلول کرا دیں تو ہمارا بھی وہی کافروں والا عقیدہ ہو جائے گا۔ بات تو یہ ہے کہ جو وہ کہتے ہیں، جو بھی کہے گا، جس پر یہ آیت منطبق آئے گی، ان سب کے لیے یہی حکم ہوگا۔ اس لیے فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ وقال احمد حدثنا صفوان بن عیسیٰ قال اخبرنا ابن عجلان القعقاع بن حکیم النبی صالح النبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤمن، اب دیکھو یہاں مومن کا لفظ بھی آ گیا، ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه۔ حضور نے فرمایا تھا کہ ایک ایمان والا بندہ، ایمان تو ہے لیکن جب گناہ کرتا ہے اس کے دل میں سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ، اگر اس نے توبہ کر لی اور گناہوں سے نکل آیا اور استغفار کیا، ثقل قلبہ، اس کے دلوں کا زنگ اللہ صاف کر دیتی ہیں استغفار کی برکت سے۔ اور فرمایا فَإِن زَادَ زَادَتْ، اگر وہ گناہوں میں بڑھتا گیا تو وہ سیاہی بھی بڑھتی گئی، حَتَّى تَعْلُو قَلْبَهُ، حتیٰ کہ اس کے دل کے اوپر وہ سیاہی چھا جاتی ہے۔ وَذَاكَ الرَّانَ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ، اور یہ وہی ران ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کیا ہے۔ لہذا اللہ معاف فرمائے، کوئی ایمان والا بھی اگر گناہ کرے تو یاد رکھیں اس کا علاج کیا ہے؟ علاج ہے توبہ، علاج ہے استغفار۔ اور توبہ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ زبان سے کہہ دو میری توبہ میری توبہ میری، تو یہ کوئی توبہ نہیں۔ توبہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس گناہ پر ندامت اور شرمندگی ہو اور گناہ کو فوراً چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، پھر کہتے ہیں توبہ۔ توبہ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ صرف زبان سے کہے توبہ توبہ اور حرم سے نکلے پھر اسی گناہ میں شروع، حرم میں آئے تو میری توبہ توبہ اور دروازہ بھی نہیں نکلا تو پھر وہی گناہ شروع، حرم میں کہا یا اللہ میری ہر چھوٹے بڑے گناہ سے توبہ ہے اور حرم میں ہی جھوٹ شروع، حرم میں ہی غیبت شروع، حرم میں ہی گلہ شروع، حرم میں ہی ایک دوسرے کے خلاف باتیں شروع، حرم میں ہی گندی زبان سے گندی باتیں شروع۔ اللہ پاک معاف فرمائے، یہ توبہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہوتی۔ توبہ کا معنی کیا ہے کہ آدمی سے گناہ ہو گیا، شرمندہ ہے کہ میں نے نافرمانی کی، روتا ہے، شرمندہ ہے، اور فوراً گناہ سے نکل آیا اور پھر وعدہ کیا کہ اللہ میں آئندہ کبھی اس گناہ میں نہیں پڑوں گا، استغفار کیا تو توبہ جب کر لیتا ہے اللہ اس کے گناہ کو معاف۔ انسان ہے پھر ہو گیا، پھر بھی انہی شرائط کے ساتھ توبہ کرے، کیونکہ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ جتنی کثرت کے ساتھ استغفار پڑھو گے، توبہ کرو گے، اللہ کا ذکر کرو گے، تو یہ قاعدہ ہے کہ دل کی غذا جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ جیسے کسی درخت کو پانی نہ ملے وہ سوکھ جاتا ہے، تو جن دلوں کو اللہ کے ذکر کا پانی نہیں ملتا وہ دل بھی مردہ ہو جاتے۔ ان کا زندہ کرنے والی چیز کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہے۔ اللہ کی یاد کیا ہے؟ نماز، طواف، تلاوت، ذکر، عبادت، سب اللہ کی یاد ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، کسی کو نماز کی، کسی کو طواف کی، کسی کو تلاوت کی، اور کچھ نہیں کر سکتا تو سبحان اللہ، کچھ نہیں کر سکتا تو اللہ اللہ کر رہا ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے اسم ذات کو پکار رہا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون۔ وقال الحسن البصری رحمہ اللہ تعالی والذنب علی الذنب حتی یعمل القلب ویموت۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کلا بل رانا کا کیا معنی ہے کہ گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ،
نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ دل کو اندھا کر دیتی ہے، پھر دل مر جاتی ہے، یعنی پھر دل مر گئے تو اس کو اب حق بات سمجھ ہی نہیں آتی، اچھی بات اثر ہی نہیں کرتی، نصیحت اثر ہی نہیں کرتی۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے ولی گزرے ہیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے نا میرے عزیز کہ جب آدمی کے دلوں پہ پردے لگ جاتے ہیں یا دلوں پہ زنگ لگ جاتی ہے تو نہ اللہ کا قرآن اثر کرتا ہے، نہ فرمان محمد مصطفیٰ اثر کرتا ہے، نہ علماء حقہ کی کوئی بات سمجھ آتی ہے۔ ہر وقت ایک شیطانی دھن ہے، شیطانی خیال ہے، غلط بات ہے، اسی کی طرف مائل ہے، اسی میں لگا ہوا ہے، اس کو صحیح بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ وَقَذَا قَالَ مُجَاهِدْ بْنُ جَبْرٍ وَقَتَادَةُ بْنُ زَيْدٍ وغیرہ، ان سب نے بھی اسی طرح فرمایا کہ قرآن کا معنی کیا ہے کہ وہ زنگ دلوں پہ لگ جاتا ہے حتیٰ کہ دل مر جاتے ہیں۔ وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ أَيْ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُنذِرٌ وَنَذِرٌ سِجِّينٌ ثُمَّ هُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ ذَلِكَ محجوبون عن رؤیت ربہم وخالقہم۔ اللہ نے فرمایا پھر ان کو یہ سزا بھی ملے گی قیامت میں کہ اپنے رب کی دیدار سے محروم ہوں گے۔ اس لیے علماء نے فرمایا یاد رکھو کہ ہر بندے کی تمنا تو ہے کہ میں اپنے اللہ کو پہنچوں، میں اپنے اللہ کو پہچانوں، میں اللہ کو تلاش کروں، میں اللہ کے حکم پہ چلوں۔ اب دیکھیں یہودی ہے، نصرانی ہے، وہ بھی تو ایک طرح سے خدا کو تو مانتے ہیں نا۔ حضرت عیسیٰ کو جو بیٹا کہتے ہیں تو خدا کو تو مانتے ہیں، تبھی تو بیٹا بناتے ہیں نا، مانے نہ تو بیٹا کس کا بنائے؟ خدا کو تو مانتے ہیں۔ اسی طرح ہندو ہے، وہ بھگوان بھگوان کہہ رہا ہے، رام رام کر رہا ہے، 35 کروڑ دیوتا بنایا ہوا ہے، کبھی دیوالیاں کر کے دیے جلاتا ہے، کبھی روشنیاں کرتا ہے، کبھی جا کے جناب پرشاد تقسیم کرتا ہے، کبھی بتوں پہ پھول چڑھاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ کسی طرح یہ دیوتا راضی ہو جائے، میں اصل بھگوان تک پہنچ جاؤں۔ اس کا بھی تو مقصد یہی ہے۔ اسی طرح جو آدمی بدعات میں پڑا ہوا ہے وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ جب میں ایسی باتیں کرتا ہوں تو مجھ پر میرا مدنی راضی ہوگا، مقصد اس کا بھی یہی ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا یاد رکھو پہنچے گا کون؟ جو سیدھے راستے پہ ہوگا، صراط مستقیم پہ ہوگا۔ اگر صراط مستقیم نہ ہو تو منزل نہیں ملے گی۔ یہ قاعدہ ہے کہ صراط مستقیم پہ آئیں گے تو ان کو دیدار رب بھی نصیب ہوگا، حضور کی رضا بھی نصیب ہوگی، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی رضا بھی نصیب ہوگی، اللہ کی رضا بھی نصیب ہوگی، خاتمہ بھی ایمان پہ ہوگا، قبر میں بھی راحت ہوگی، حشر میں بھی راحت ہوگی اور جنت کی سیریں کرے گا۔ لیکن اگر وہ خود صراط مستقیم پہ نہیں ہے یا ان کے پیچھے چلا ہے جو خود بھٹکے ہوئے ہیں تو وہ کیسے منزل پہ پہنچ سکتا؟ اس لیے فرمایا کلا، کیوں اگر لوگوں کو خدا کے دیدار کی ضرورت نہ ہوتی یا محبت نہ ہوتی تو ان کو محروم کرنا کوئی سزا نہ ہوتی۔ کیوں اگر ایک آدمی چاہتا ہی نہیں، ایک آدمی آپ کو ملنا نہیں چاہتا تو پھر آپ کو نہ ملنا کیا ہو گیا؟ معلوم ہوا کہ چاہتے تو سب ہیں۔ اس لیے فرمایا ان کو ہم یہ سزا دیں گے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ قیامت والے دن وہ اپنے پروردگار کی رؤیت اور دیدار سے بھی محروم ہوں گے، اور یہ سب سے بڑی سزا ہوگی، کیونکہ سب سے بڑا انعام یہ ہوگا کہ اللہ اپنی زیارت کرائیں گے، اللہ اپنا دیدار کرائیں گے، اور سب سے بڑی محرومی، شقاوت اور بدبختی یہ ہوگی کہ اس دن بندہ اپنے خالق کی رؤیت اور زیارت سے بھی محروم ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ ہم ان کو محروم فرمائیں گے۔ قال الامام ابو عبداللہ الشافعی، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں فی هذه الآیۃ دلیل علی ان المؤمنین یرونه عز وجل یومئذ، وهذا الذي قاله الامام الشافعی رحمہ اللہ فی غایۃ الحسن واستدلال مفہوم هذه الآیہ كما دل عليه منطوق قوله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس قرآن کی آیت مبارک سے استنباط کرتی ہیں، استدلال کرتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ جب اللہ کافروں کو دیدار نہیں کرائیں گے تو معلوم ہوا، سمجھ آ گیا کہ اللہ مومنوں کو ضرور اپنی زیارت کرائیں گے۔ اس لیے فرمایا جیسے اب مفسر فرماتے ہیں کہ امام شافعی کا اس آیت کو سمجھنا اور اس سے اس مسئلے کا استنباط کرنا بڑا اچھا ہے
کیونکہ بالکل واضح بات ہے کہ جب کافر کو رویت نہیں ہوگی تو مومن کو، جب کافر جنت میں نہیں جائے گا تو مومن، کافر کو جہنم میں عذاب، مومن کو نہیں، تو بالعکس تو بات خود بخود سمجھ آ جائے گی۔ اور فرماتی ہیں کہ اسی طرح قرآن پاک میں موجود ہے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اللہ نے فرمایا اس دن ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اپنے پروردگار کو دیکھنے والے ہوں گے۔ اور اسی طرح ایک حدیث پاک میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ ہم حضور بیٹھی ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہم حضور کی خدمت میں بیٹھی ہیں، 14ویں کی رات کھلی ہے، چاند کھلا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ کون سی رات ہے؟ صحابہ نے کہا حضور 14ویں کی رات ہے۔ آپ نے فرمایا چاند دیکھ رہے ہو؟ حضور آج بھی چاند میں کوئی شک ہے؟ 14ویں کی رات میں تو چاند، یعنی وہ مثال مشہور ہے نا کہ 14ویں کی رات کا چاند تو اندھا بھی دیکھ لیتا ہے، حالانکہ اندھا نہیں دیکھتا، یعنی مطلب یہ ہے کہ کھلا اتنا ہوتا ہے، واضح اتنا ہوتا ہے کہ کمزور سے کمزور نظر والا بھی دیکھ لے۔ انہوں نے کہا حضور اس میں کیا شک؟ فرمایا انکم سترون ربکم یوم القیامہ ثم لا تضامون فی رؤیتہ کما لا تضامون فی رؤیت البدر فی قمر لیلۃ البدر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمہیں رؤیت نصیب ہوگی جیسے 14ویں کی رات میں چاند میں تمہیں کوئی شک نہیں، اسی طرح کوئی شک نہیں ہوگا، اللہ اپنی دیدار نصیب کرائیں گے۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جو ہے مومنوں کے درجے ہوں گے، بعض ایمان والوں کو تو مہینوں میں ایک دفعہ زیارت ہوگی، بعض ایمان والوں کو ہفتے میں ایک دفعہ زیارت ہوگی، بعض ایمان والوں کو اللہ روزانہ زیارت نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں پڑ جائیں گے، اور جو جہنم میں بچ گئے تھے ان کو بھی اللہ اپنی رحمت سے نکال لیں گے۔ اب سب جنت میں مومنین آ گئے اور کافرین اور مشرکین جہنم میں چلے گئے، اللہ پاک مومنین سے خطاب فرمائیں گے کہ جنت والو اور کوئی چیز تمہیں چاہیے اور کسی نعمت کی ضرورت ہے؟ وہ کہیں گے اللہ میاں کون سی نعمت ایسی باقی رہ گئی ہے جو ہمیں نہیں ملی کہ ہم مانگیں؟ کوئی ایسی نعمت تو ہے نہیں جو آپ نے ہمیں نہ دی ہو، تمام نعمتوں سے آپ نے نوازا ہے، اور ہمیں تو نعمتیں ایسے ملی ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ فرمائیں گے یاد رکھو آج تمہیں میں اپنی ایسی نعمت اور رحمت دیتا ہوں جو پہلے کبھی تمہیں نصیب نہیں ہوئی۔ اب مومن حیران ہوں گے کہ کیا ہے؟ فرمائیں گے آج میں اپنی رضا تم پر نازل کرتا ہوں جس کے بعد کبھی ناراضگی نہیں آئے گی، اور پھر اللہ اپنی رؤیت نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح حدیث میں بھی آتا ہے اور قرآن میں بھی آتا ہے مومنوں کے ایسے درجے ہوں گے جن پر اللہ کے فرشتے سلام کریں گے، اور بعض مومن ایسے بھی ہوں گے جن پر میرا اللہ سلام بھیجیں گے۔ اس لیے قرآن فرماتا ہے تحیتہم یوم یلقونہ سلام۔ فرمایا مومن جب جنت میں جائیں گے ان کا تحیہ کیا ہوگا؟ سلام۔ اور فرمایا جب ملائکہ داخل ہوں گی والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہ اللہ کے فرشتے داخل ہوں گے وہ بھی مومنوں پہ کہیں گے سلامتی ہو سلامتی ہو تم پر، اور فرمایا سلام قولا من رب الرحیم، پھر اللہ کی طرف سے بھی بندوں پہ سلام۔ تو کتنا بڑا مرتبہ ہے جس پہ اللہ سلام بھیجے، اور خوش نصیب تو وہ ہے نا جن پہ اللہ نے دنیا میں سلام بھیجے۔ حضور پہ تو ہر وقت سلام آتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت جبریل آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور پہ سلام عرض کیا اور فرمایا ان ربک یقرئک السلام، آپ کا پروردگار آپ پہ سلام بھیجتی ہیں، اور ساتھ یہ فرماتی ہیں کہ محمد عربی آپ میری طرف سے اپنے ساتھی ابی بکر پہ میرا سلام کہیں۔ یہ مرتبہ تھا صحابی کا، یہ مرتبہ تھا صدیق کا کہ اللہ نے فرمایا کہ ابی بکر پہ میرا سلام کہو۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تیرے رب نے تیرا نام لے کر تم پہ سلام بھیجیے۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا یا رسول اللہ قد سمانی ربی، میرے رب نے میرا نام لیا؟ آپ نے فرمایا سماک اللہ، اللہ نے تیرا نام لے۔ فبکا ابو بکر، ابو بکر خوشی سے رو پڑ کہ اللہ تو نے میرے اوپر اتنا کرم کیا کہ میرا نام لے کر مجھ پہ سلام بھیجا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر اس پہ بس نہیں،
بلکہ تیرا رب نے آگے سلام کے بعد یہ بھی پوچھا ہے کہ ابو بکر میں تو تجھ سے راضی ہوں، پر تو بتلا کہ مجھ پہ راضی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ تھا مقام ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو خلفائے راشدین کی عظمت، عزت، مقام سمجھنے کی توفیق دے، صحابہ اہل بیت کی محبت کی توفیق دے، اولیاء کرام کی عظمت محبت کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں صحیح عقیدے پہ رکھے، صحیح عقیدے پہ موت نصیب فرمائے۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے، قد رضیت یا رسول اللہ، کہا حضور میں تو اپنے اللہ سے راضی ہوں، مجھ پہ اللہ نے کتنا بڑا کرم کیا کہ کفر کے گھرانے سے اٹھا کے محمد کا وزیر بنا دیا، اس سے بڑا کیا مقام ہو سکتا ہے حضور سے؟ تو یہ مرتبہ ہوگا مومن کا۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ جیسے بھی ہیں اس کے بندے ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن اس کی مخلوق تو ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، عقیدہ ٹھیک ہوگا، موت عقیدے صحیح پہ ہوگی تو باقی گناہوں کی بارے میں گنجائش نکلتی ہے، مالک رحم فرما دیں گے۔ لیکن اگر موت شرک پہ آ گئی تو نہ شفاعت کام آئے گی، نہ عمل کام آئے گا، نہ کوئی محنت کام آئے گی، نہ دن کا عبادت کام آئے گی، نہ رات کا جاگنا کام آئے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ شرک اور کفر سے بچائے، اللہ غیر اللہ کی عبادت سے بچائے، اللہ غیر اللہ کی نظر نیاز سے بچائے، اللہ غیر اللہ کی سور اور پکار سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح عقیدہ نصیب فرما دے۔ کیوں میرے اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ نے فرمایا شرک سے نیچے جو گناہ ہے تو میں چاہوں تو بخش دیتا ہوں، لیکن شرک کبھی نہیں بخش۔ اور مؤکد کلام ہے ان اللہ، انا کے ساتھ، اور لا یغفر، اور آگے ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اور فرمایا ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما۔ اور کہیں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم۔ اس لیے دعا کرو اللہ ہر مسلمان کو شرک سے بچا۔ شرک کا معنی یاد رکھو یہ نہیں ہوتا کہ بتوں کو پوجا کرے تو مشرک ہے، گائے کی پوجا کرے تو مشرک ہے، گنگا کی پوجا کرے تو مشرک ہے، قبر کی پوجا کرے تو موحد ہے۔ یہ بات نہیں ہوتی ہے، ایسے لوگوں نے دھوکا۔ اللہ کے سوا جب غیر اللہ کے آگے جھکا تو مشرک بن گیا۔ تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من۔ اسی لیے اقبال کہہ گیا تھا نا، پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من۔ بس وہ غیر اللہ کے سوا، ملک کے دروازے پہ جھکے تو غیر ہے، نبی کے دروازے پہ جھکے تو غیر ہے، ولی کے دروازے پہ جھکے تو غیر ہے، زندہ کے دروازے پہ جھکے تو غیر ہے، مردہ کے دروازے پہ جھکے، غیر اللہ کے دروازے پہ نظر ماننے، نیاز ماننے، چڑھاوے شرک ہے۔ اللہ شرک سے ہر مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ اللہ پاک ہر مسلمانوں کو صحیح عقیدہ نصیب فرمائے۔ اس لیے فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ وکما دلت علی ذلک الاحادیث الصحاح المتواترہ۔ مفسر فرماتا ہے کہ جیسے صحیح متواتر حدیثیں موجود ہیں فی رؤیت المؤمنین ربهم عز وجل فی الدار الآخرۃ رؤیۃ بالابصار فی عرصات القیامہ وفی روضات الجنان الفاخرہ۔ مفسر فرماتا ہے کہ قیامت میں اللہ پاک مومنین کو اپنی زیارت نصیب کریں گے، اور مومن اپنی آنکھوں سے زیارت کریں گے، اور عرصات قیامت میں میدان حشر میں بھی، اور جب جنت میں داخل ہوں گے وہاں بھی۔ وقد قال ابن جریر حدثنا ابو معمر المقری قال حدثنا عبد الوارث بن سعید عمرو بن عبید الحسن في قوله تعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون قال يكشف الحجاب فينظر الى المؤمن والكافر ويعجب الكافر وينظر اليه المؤمن كل يوم خطبة وعشية او كلام هذا معناه۔ اب مفسر فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابن جریر نے ایک اور بھی نقل کیا ہے کہ قیامت والے دن اللہ اپنے پردے ہٹائیں گے، مومن بھی دیکھیں گے، کافر بھی دیکھیں گے، ایک دفعہ سب کو زیارت ہوگی، پھر مومنوں کے لیے پردے ہٹے رہیں گے، کافروں کے لیے محرومی آ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ دکھا کے اب ان کو جب اشتیاق ہوگا زیارت کا تو حجاب ڈال دیے، لیکن پہلا قول راجح ہے کہ بالکل کافروں کو رویت ہوگی ہی نہیں، رویت ہوگی ہی مومنوں کو۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ
اور اسی طرح آگے آ گیا تھا وہ اور کافر ایسے ہوں گے جن کو رویت نصیب نہیں ہوگی. تو یہ تو ایک قول نقل کیا ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ينظر الیہ المؤمنون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رویت مومنون کو نصیب ہوگی، صبح کو بھی شام کو بھی. وقوله تبارک و تعالیٰ ثم انہم لصال الجحیم. اب ان کافروں کو حرمان رویت سے کے بعد کیا ہوگا؟ ثم ما هذا الحرمان ان رؤیت الرحمن انہم من اہل النیران، کہ رحمان کی رویت سے بھی محروم اور جہنم میں بھی جلائے جائیں. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، اي يقال لهم ذلك على وجه التقرير والتوبيخ والتصغير والتحقير. اور ان کو بطور زجر، بطور ذلت کے کہا جائے گا کہ بدبختو، یہ وہ عذاب ہے جس کا تم جھٹلاتے تھے. تم کہتے تھے نا آخرت نہیں ہوگی، تم کہتے تھے نا جہنم نہیں ہوگی، یہ ہے وہ جس کی تم تکذیب کرتے تھے، جلو اس کے اندر. هذا الذي يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. اللہ پاک جہنم سے بچائیں. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو صحیح عقیدہ نصیب فرمائیں. اللہ شرک اور کفر اور بدعات کے چنگلوں سے نجات عطا فرمائیں. کہتے ہیں جی کہ موضع سجود سے وہی قاعدہ یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے نہ گزرو. اب اس میں بعض فقہا نے فرمایا کہ اگر آدمی مثلا ایک صف یا دو صف دور گزر رہا ہے، یعنی عرف میں بھی اس کو آگے نہیں سمجھا جاتا، تو وہ گناہگار نہیں ہوگا. کیونکہ اسی لیے ہے نا کہ بھئی آدمی اگر اپنے آگے کوئی سترا رکھ لے تو آخر سترا بھی ایک حد تک ہوتا ہے، یہ تو نہیں کہ وہاں ایک میل پر جا کر آدمی سترا لگائے گا. تو مراد یہ ہوتی ہے، لفظ یہ ہے کہ جس کو عرف عام میں سمجھے تھے. دیکھو جی نمازی کے آگے گزر رہا ہے، اب یہ نہیں کہ ایک آدمی نماز وہاں پڑھ رہا ہے تو میں یہاں بھی نہ گزروں. اس لیے علماء نے فرمایا کہ اگر فاصلہ زیادہ ہے تو عرف میں اس کو آگے نہیں سمجھا جاتا. کہتا ہے جی کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ کسی کا پسینہ اتنا ہوگا اور کسی کا پسینہ اتنا ہوگا، تو کیا وہ پسینہ جم جائے گا؟ ورنہ اگر بہہ جائے تو سب کے لیے برابر ہو جائے گا. یہ سوال تو میرے خیال میں ابلیس کے دماغ میں بھی نہیں آیا، اس نے بھی نہیں کیا. ایک دریا میں اگر ہم 10,000 آدمیوں کو کھڑا کر دیں تو کس کے سب کے لیے پانی برابر ہوگا؟ اگر آگے نیچے اس کی سطح بلند ہو، اونچی نیچی ہو، تو کسی کو یہاں تک ہوگا، کسی کو یہاں تک ہوگا، کسی کو یہاں تک. یہ تو بڑی کھلی سی بات ہے. اور اللہ کے لیے کون سا مشکل مسئلہ ہے جو تمہارے عقل میں حل نہیں ہوا؟ ایسے سوال جو ہیں بساوے سے شیطانی ہیں. استغفار کیا کرو. جب ایک بات اللہ کا نبی فرما دے بس آمنا وصدق. معاملہ قیامت کا ہے، ہم نے دیکھا نہیں، علم غیب ہے، اس کے بارے میں کیسے بات کریں؟ پھر یؤمنون بالغیب کا کیا معنی ہوگا؟ ہم نے جنت نہیں دیکھی، ہم نے جہنم نہیں دیکھی، ہم نے میدان قیامت نہیں دیکھا، لیکن اس کے بارے میں ہم ایسے عقلی سوالات کریں. ہمارا عقل ناقص ہے، ہمارا عقل ناکارہ ہے. ہمیں اعتبار ہے عقل محمد مصطفیٰ پر، ہمیں اعتبار ہے فرمان محمد مصطفیٰ پر، ہمیں اعتبار ہے فرمان رب العالمین پر. جب حضور نے فرما دیا آمنا وصدقنا، اللہ جتنا حکم دیں گے وہیں کھڑا رہے گا. بجا لے قطرہ آگے ہیلے پیچھے ہیلے. اب جو آسمان سے بارش کے قطرے گرتے ہیں، اللہ جب روک دیں، جب چاہے روک دیں، جب چاہے بہل جائے، چاہے تو باریک ہو جائے، چاہے تو زیادہ ہو جائے، چاہے تو حرم میں بس رہی اور باہر نہ ہو، چاہے تو ایک کونے میں بارش ہو اور ایک کونے میں نہ ہو، چاہے تو مکان کے ایک حصے پہ بارش ہو اور ایک حصے پہ بارش نہ ہو، چاہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کو روک دیں اور فرعون کو اسی میں غرق کر دیں. تو یہ پانی بھی اس کے تابع، پسینے بھی اس کے تابع، بندے بھی اس کے تابع، میدان بھی اس کے تابع. آمنا وصدقنا. ایسے خیالات کو دماغ سے بھٹک دیا کرو، فوراً پڑھا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اگر کوئی آدمی باہر میں مثلا کسی دوسرے ملک میں رہتا ہے اور اس نے مجھے لکھا ہے کہ آپ میرے لیے عمرہ کریں اور دعا کریں، تو کوئی حرج نہیں، آپ بالکل کریں اور دعا کریں. وہ بیمار ہے، اللہ شفا دے. انما حرم علیکم المیتہ غفور الرحیم. ترجمہ سے ما حدیث مبارک ارشاد فرمائے. آپ تفسیر ابن کثیر کھول کے یہی آیت کھول کے خود حدیثیں پڑھ لیں. تو یہ تو نہیں اب میں ساری آیت 2-4 دن تو میں اسی پہ درس دیتا رہوں نا. یہ سوال ہوا. آپ مہربانی فرما کے تفسیر ابن کثیر میں یہ آیت کھول لیں انما حرم علیکم المیتہ، اور وہاں بیٹھ کے ساری حدیثیں بھی پڑھ لیں اور ترجمہ بھی پڑھ لیں. سورۃ دخان کا ترجمہ تفسیر ابن کثیر میں دیکھ لیں، انشاءاللہ موجود ہے، لکھا ہوا ہے.
اب یہ سوال ہے کہ ایک اس سورت کا ترجمہ کروں، اب سورت دخان کا ترجمہ کروں، اب سورت واقعہ کا ترجمہ کروں، اب سورت، یہ سوال ہے؟ تمہیں قرآن نہیں ملتا دوسری جگہ ترجمے والا؟ ترجمے والا قرآن اٹھاؤ، اردو والے ہو اردو پڑھ لو، انگریزی والے ہو انگریزی ترجمہ موجود ہے پڑھ لو، عربی والے ہو تفسیر ابن کثیر موجود ہے، ابن جریر موجود ہے، تفسیر ابن عباس موجود ہے، تفسیر مجاہد موجود ہے، تمام تفاسیر الحمدللہ اللہ کے حرم میں بھری ہوئی ہیں، وہ جگہ کھول کے خود پڑھ لو، کوئی لفظ سمجھ نہ آئے تو آ کے پوچھ لو۔ اب یہ تو نہیں کہ ایک آدمی تو ایک سبق پڑھ رہا ہے تو اسی کا ہی ترجمہ کرے گا جو اس کے سبق میں آیت آئے گی۔ ایک آدمی پاکستان سے آیا ہے اور عمرہ نہیں کیا، ایک بکری بطور دم ادا کرے اور عمرہ بھی کرے، سر کے پورے بال رکھنا جو ہے سنت ہے، ہاں بال رکھنا بھی سنت ہے، اگر کوئی منڈا ڈالے تو صحابہ نے منڈائے بھی ہیں، حضور پاک نے حج میں منڈائے بھی ہیں، لیکن حضور کو بال رکھنا محبوب تھے، یعنی آپ نے ساری زندگی بال مبارک رکھے ہیں، لیکن یہ بھی حکم ہے کہ اگر بال رکھو تو پھر سیدھے رکھو، مانگ درمیان میں سیدھی نکالو اور بال یہاں تک رکھیں اور ان کو دھویا کریں اور تیل لگایا کریں اور کنگھی دیا کریں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر رکھیں تو پھر بالوں کا حق ادا کریں، اگر حق ادا نہ کر سکے تو پھر نہ رکھے۔ یا جو لوگ بال رکھتے ہیں میرے بھائی لیکن انگریزوں کی شکل میں بنوا لیتے ہیں تو یہ تشابہ جو ہے یہ حرام ہے، کیونکہ جس کے آدمی مشابہت اختیار کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں ہم قیامت میں اس کو اسی کے ساتھ کھڑا کریں گے۔ اس لیے آپ ایسے بال رکھیں جو مشابہت ہو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اگر میں اپنی ساس کو عمرے کے لیے بلاؤں ٹھیک ہے، اب محرم ہے، لیکن وہاں سے چند عورتوں کے ساتھ آ جائیں، اور اگر کوئی ذریعہ نہ ہو تو عورتوں کے ساتھ بیٹھ جائیں اور آپ جہاز سے اتار لیں اگر مجبوری ہے اور کوئی محرم نہیں مل رہا، اور پھر ساس بھی انشاءاللہ اللہ کرے گا بوڑھی ہی ہوگی، جوان ساس ہو تو پھر تو زیادہ احتیاط ضروری ہوتی ہے۔ میرے بیوی بچے بھی ساتھ ہوں، بس ٹھیک ہے، بات تو ختم ہو گئی۔ ثواب پہنچانے کے لیے کن الفاظ میں دعا کریں؟ کوئی الفاظ نہیں ہے، آپ دل میں نیت کرتے ہیں اللہ جانتے ہیں، اللہ ثواب دے دیتے ہیں، یا کہنے یا اللہ جو کچھ یہ عمل ہے اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما۔ ایک آدمی کا ختنہ نہیں ہوا بچپن میں اور بڑا ہو گیا تو 4 بچے بھی ہو گئے، ماشاءاللہ کوئی بات نہیں، بچے بھی حلال ہیں وہ بھی حلال ہے، لیکن بہتری ہے سنت پہ اس نے عمل نہیں کیا۔ ختنہ جو ہے یہ سنت انبیاء ہے، سنت محمد مصطفیٰ ہے، اور اگر اب بھی کرا لے ختنہ تو کوئی منع نہیں، حضرت ابراہیم نے بھی 60 سال کی عمر میں کرایا، تو کوئی ایسی بات نہیں۔ کعبۃ اللہ کے طواف شروع کرنے میں کعبے کو سلام کرنا ہے، کعبے کو تو کوئی سلام نہیں کرنا، حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ بوسے کے مقام اشارہ ہے، کوئی سلام نہیں۔ جیسے ہمارے ملک میں رواج ہوتے ہیں نا، مسجد سے گزرے مئی مسجد سلام علیکم، مسجد گیا نا میں اندر نہیں آتا سلام علیکم، کھڑی رہو ادھر میرے پاؤں چلیں تمہارے اندر آ جاؤں، اندر نہیں آئے گا دور سے سلام کرے گا، یہ سلام نہیں ہے، یہ یعنی یا بوسہ دیں یا ہاتھ لگا کے چوم لیں، اگر یہ بھی موقع نہیں تو بسم اللہ اللہ